ایک دن احمد اپنی امی کے ساتھ بازار جاتا ہے۔ وہاں اس کی امی کھلونوں کی دکان سے اسے کھلونے لے کر دیتی ہیں۔ احمد کھلونوں کی دکان میں جا کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ بہت سے کھلونے لے کر آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کھلونے چاہیے۔ احمد کی امی اسے سمجھاتی ہیں کہ اتنے کھلونوں کی اسے ضرورت نہیں، اس کے پاس گھر میں پہلے ہی اتنے سارے کھلونے موجود ہیں۔ وہ احمد کو لے کر وہاں سے گھر آ جاتی ہیں۔ احمد بہت افسردہ ہو جاتا ہے اور اپنے امی ابو سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ احمد کی امی بھی اس کے پاس آ کر لیٹ جاتی ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ کوئی بھی چیز خواہ کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو اور ہمارے سامنے کتنی ہی بڑی مقدار میں رکھی ہو، ہمیں صرف اتنی ہی لینی چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہو، ورنہ لالچ میں انسان بہت نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ بہت پہلے وقتوں کی بات ہے، شہر بغداد میں دو بھائی علی بابا اور قاسم رہتے تھے۔ قاسم بہت ہی لالچی اور بے ایمان انسان تھا، جبکہ علی بابا بہت ایماندار اور سادہ شکر گزار آدمی تھا۔ قاسم نے ایک بہت ہی امیر عورت سے شادی کی اور وہ امیر آدمی بن گیا، جبکہ علی بابا نے ایک غریب مگر بہت سلیقہ مند اور ایماندار عورت سے شادی کی اور وہ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے لگا۔ علی بابا لکڑہارے کا کام کرتا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا اور اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا۔ ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے بہت سے گھوڑوں کے آنے کی آواز سنی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ وہ کافی زیادہ گھوڑے ہیں اور وہ اسی طرف آ رہے ہیں۔ علی بابا ڈر گیا اور ایک جگہ چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھوڑے وہیں ایک غار کے آگے آ کر رک گئے۔ اس نے غور کیا کہ یہ کوئی ڈاکو ہیں۔ وہ اپنے گھوڑوں پر کچھ لاد کر بوریوں میں لاتے ہیں۔ غار کے سامنے کھڑے ہو کر گھوڑے پہ بیٹھے ایک آدمی نے بولا، کھل جا سم سم، اور غار کے منہ کے آگے پڑا پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سب اندر چلے گئے۔ علی بابا وہیں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ایک دم وہ پتھر پیچھے ہٹا اور سب ڈاکو باہر آ گئے اور اپنا سامان اندر رکھا ہے۔ سب کے باہر آنے کے بعد ایک گھڑ سوار بولا، بند ہو جا سم سم، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ سب ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب وہ باہر نکلا اور غار کے منہ کے سامنے جا کر وہی کہنے لگا، کھل جا سم سم، اور غار کا منہ کھل گیا۔ وہ اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ وہاں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ ڈاکو لوٹ مار کر کے اپنا سارا سامان یہاں رکھتے ہیں۔ ابھی بھی وہ ڈاکو اپنا لوٹ کا سامان ہی رکھنے آئے تھے۔ علی بابا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ یہاں سے تھوڑا سا سونا لے جائے، اور یہ سوچ کر اس نے وہاں سے تھوڑے سے سونے کے سکے اٹھا لیے اور باہر آ گیا۔ جب علی بابا گھر آیا تو اس نے قاسم کی بیوی سے تولنے والا ترازو مانگا۔ وہ تولنا چاہتا تھا کہ وہ غار سے کتنا سونا لایا ہے۔ قاسم کی بیوی بہت چالاک اور مکار تھی۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے بھلا کہ علی بابا کو ترازو سے کیا کام ہو سکتا ہے بھلا۔ اس نے ترازو کے اوپر اسی چپکنے والی گوند لگا دی اور ترازو علی بابا کو دے دیا، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ علی بابا سب سکے تول لیے تو ایک سونے کا سکہ ترازو کی نچلی طرف چپک گیا۔ جب اگلے دن علی بابا نے قاسم کی بیوی کو ترازو واپس کیا تو وہ دیکھ کر حیران ہوئی اور قاسم کو بتایا کہ علی بابا کے گھر پہ کہاں سے سونے کے سکے آئے ہیں۔ آپ جائیں
और अली बाबा से पूछ कर आए। कासिम भी लालची और मक्कार इंसान था। वो फौरन अली बाबा के घर आया और कहने लगा कि ये तुम कहां से चोरी करके लाए हो सोने के सिक्के? अली बाबा एकदम डर गया और उसने सब कुछ कासिम को बता दिया। कासिम बहुत खुश हुआ कि जैसे उसे किसी खजाने का राज मिल गया हो। वो घर गया और बहुत सी बोरियां उठा लाया और गार की जानिब चल पड़ा। वहां जाकर उसने वैसा ही कहा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गार का मुंह खुला और कासिम अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि बहुत बड़ा खजाना उधर रखा है। वो लालच में जल्दी जल्दी बोरियां भरने लगा। उसने अपने साथ लाई सब बोरियां भर ली और अब वो वहां से बाहर निकलने के लिए उठा, लेकिन वो भूल चुका था कि गार का मुंह क्या कहने से खुलेगा। उसके बाद वो कोशिशें करने लगा, ए सिम सिम पीछे हटो, लेकिन गार का दरवाजा ना खुला। वो बार बार याद करने की कोशिश करता रहा मगर उसे याद ना आया। वो बार बार कोशिश करता रहा। अब वो थक चुका था और वो वहीं बैठकर पछताने लगा। जब रात हो गई तो डाकू वापस आ गए और उन्होंने कासिम को देखा और उसे मार डाला कि ये इनका राज जानकर यहां पहुंचा है। अब अली बाबा अपने भाई के लिए परेशान था। वो वही गार में उसे ढूंढने गया और देखा कि कासिम की लाश वहां 2 हिस्सों में कटी पड़ी है। अली बाबा अपने भाई को वहां से उठाकर घर ले आया और अपनी नौकरानी से कहा कि अरमीना, कुछ ऐसा हल निकालो कि कासिम की लाश कटी हुई ना लगे। अरमीना बहुत ही समझदार थी। उसने बाजार जाकर एक बहुत ही हुनरमंद और काबिल दर्जी को ढूंढा और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ ले आई। दर्जी ने बहुत महारत से आंखों पे पट्टी बंधे बंधे ही कासिम की लाश को ऐसे जोड़ा कि वो बिल्कुल सही लगने लगी कि जैसे कभी कटी ही ना हो। अरमीना उसे पट्टी बांधे ही वापस छोड़ आई। अब डाकू जब रात को वापस गार में लौटे तो उन्होंने देखा कि लाश वहां से गायब है।